هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتهم. یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم. یا اکرم الخلق ما لمن الوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. حضرات محترم، ماہ مبارک ماہ ربیع النور شریف تمامی عاشقان مصطفیٰ کو بہت بہت مبارک ہو. حضرات، ابھی اس موسم میں، اس مہینے میں عاشقوں اور سنیوں کی بستی مکمل طور سے سج دھج کر اور ہر سنی اپنے گھروں کو سجا رہا ہے، لائٹیں لگا رہا ہے، جھنڈے لگا رہا ہے، گلیاں سجا رہا ہے، اور ہر دیوانوں میں اور ہر عاشقوں میں ایک کیفیت ہے کہ عید میلاد النبی قریب ہے اور 12ویں تاریخ کا سبھوں کو انتظار ہے. ہر کوئی 12ویں کی تاریخ کا انتظار کر رہا ہے اور اسی تاریخ کی آنے کی انتظار میں مکمل طور سے گلیاں، گاؤں، آبادیاں سجائے جا رہے ہیں اور سنی دیوانے مچل رہے ہیں. اور عاشقوں کی بستی جہاں جہاں ہے، جہاں مسلک اعلی حضرت کے پرچم کے نیچے رہنے والوں کی آبادی ہے، وہ گلیاں، وہ آبادیاں، وہ بستی مکمل طور سے سج دھج کے ہیں. مکمل لائٹنگ ہے، ہر گھر میں لائٹیں لگی ہوئی ہیں، جھنڈے لگے ہوئے ہیں، گلیاں سجے ہوئے ہیں. اللہ اکبر، گلیاں سجی ہوئی ہیں، محلے آباد ہیں. اللہ اکبر کبیرہ، بڑی خوشی ہوتی ہے. سنیوں کی آبادی دیکھیں تو دل کا غنچہ کھل اٹھتا ہے. یہ مسلمانوں کی آبادیاں ہیں، یہ سنی دیوانوں کی آبادیاں ہیں، یہ مسلمانوں کی آبادیاں ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں، ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت علامہ بدر الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ. یہ یو پی ضلع صوبہ کے ایک علاقہ ہے سدھارتھ نگر ضلع، وہاں سے کچھ دور میں ان کا مزار ہے. ڈومریا گنج ہوتے ہوئے آپ چلیں تو کچھ دور میں ان کی مزار شریف ہے، ان کی آرام گاہ ہے. یہ بزرگ کے آستانے پر اس فقیر قادری کی حاضری بھی ہوئی ہے. اب یہ ہے کہ یہ اللہ کے ولی جب اپنی حیات میں تھے تو وہ زمانہ نہیں تھا جس طرح آج ہم اپنی لائٹیں لگا دیتے ہیں. یہ کمکمے ہیں، یہ مرکری، یہ لائٹ، یہ جھومر، یہ ساری چیزیں گلیوں کو سجانے کے لیے کافی ہوا کرتی ہیں. وہ زمانہ نہیں تھا کہ اتنی لائٹیں سہولت تھیں کہ ہر آدمی لگا سکے. اس عالم دین کی محبت، عشق رسول، عقیدت و محبت دیکھیے کہ انہوں نے محبت رسول میں کچھ موم بتیاں منگائیں اور اپنے دارالعلوم کے چھت کے تمام کنارے انہوں نے موم بتیوں کو جلا دی. جب موم بتی جلنے لگی، اللہ کے اس نیک بندے، اس ولی کامل، اس عالم ربانی نے جب ساری موم بتیاں جلا دی اور اپنی قیام گاہ میں آئے، بیٹھے حضور پر درود پڑھ رہے تھے، ایک منافق، ایک بدعقیدہ آپ کی بارگاہ میں آیا، آپ کے پاس آیا، آپ سے یوں سوال کیا، کہا کہ ایک آپ بہت بڑے عالم دین ہیں، آپ جماعت اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین ہیں، اور آپ کا یہ عمل میں کچھ سمجھا نہیں. کہا کیا سمجھنا چاہتے ہو؟ کہا کہ آپ نے جو عمل کیا ہے، جو کام کیا ہے، یہ فضول خرچی ہے، یہ اسراف ہے، یہ بیکار ہے کہ آپ نے اتنی ساری موم بتیاں جلا دیں اور اس کا کوئی حاصل نہیں ہے، اس چراغ سے اس سے کسی کو فائدہ نہیں ہے. اور آپ ایک مفتی ہیں، عالم ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ جب جس کام کا کرنے سے لوگوں کو فائدہ نہ ہو یا اپنے کو فائدہ نہ ہو، وہ کام شریعت میں فضول خرچی کہلاتی ہے اور وہ بیکار ہے اور اس کا نقصان ہے. اس کو جلانے سے جب کوئی فائدہ نہیں ہے تو پھر آپ نے مال کو ضائع کیا اور اس کا آپ کو گناہ ہوگا. اللہ کے اس ولی، اس عالم ربانی نے کہا اگر تمہیں لگتا ہے یہ ساری موم بتیں جو میں نے جلائی ہیں
اگر تمہیں لگتا ہے یہ مومبتیاں بیکار لگائی ہیں، فضول خرچی ہے، اس میں کوئی ہماری محبت کا کوئی معاملہ نہیں ہے، کوئی عقیدت کا معاملہ نہیں ہے، جاؤ تو بجھا دو۔ اس منافق، اس بدعقیدے نے جا کر بڑی تیزی کے ساتھ گیا، کیونکہ اب اس کو اجازت یہ لے لیا، اور بڑی حماقت کے ساتھ یہ آگے بڑھا کہ میں ساری موم بتیاں بجھا دوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جو وہ موم بتی کے پاس پہنچا، تمام موم بتیوں کو بجھانے کی کوشش کی ہے۔ پہلی موم بتی کو اس نے بجھائی، پھونک ماری اپنے منہ سے، ایک بتی بجھ گئی۔ پھر دوسری موم بتی کے پاس پہنچا، اسے پھونک ماری اپنے منہ سے اور اس کو بجھا دیا، پہلا والا جل گیا۔ پھر آگے بڑھا، اس نے تیسرے کو بجھایا، دوسرا والا جل گیا، چوتھا بجھایا، تیسرا جلا، پانچواں بجھایا، چوتھا جلا۔ یوں یہ رات بجھاتا جا رہا تھا اور رات بھر جلتی رہتی تھی۔ اب یہ آخر بیزار ہو کر، پریشان ہو کر حضرت علامہ بدر الدین کے پاس پہنچا کہ حضور آپ نے کون سی ایسی تیل ڈالی اس میں، کیا چیز اس میں ایسا ہے کہ میں ایک کو بجھاتا ہوں دوسرا جل جاتا ہے، دوسرا بجھاتا ہوں تیسرا جل جاتا ہے، آخر معاملہ کیا ہے، اس میں کون سی ایسی خوبی ہے، کون سی ایسی خاصیت ہے؟ کہا سن، یہ دل کا رشتہ ہے، یہ عقیدت کا رشتہ ہے، یہ محبت کا رشتہ ہے، یہ غلامی کا رشتہ ہے، یہ چاہت کا رشتہ ہے، یہ محبت کا رشتہ ہے، یہ عشق الفت کا رشتہ ہے۔ کہ وہ کیا ہے؟ کہ وہ مدینے والے محبت سے، محبوب سے ہماری محبت ہے، آقا سے ہماری محبت ہے، آقا سے میری چاہت ہے، آقا سے الفت ہے۔ میں نے حضور کے نام پر موم بتی جلائی ہے، اب جسے بجھانا ہو وہ بجھا لے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بریلی کے تاجدار بول پڑے، اللہ اکبر کبیرہ۔ علامہ بدر الدین، علامہ بدر الدین جو تھے، فوراً ہی اعلی سرکار کی وہ اشعار گنگنانے لگے۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، اور خاک ہو جائیں عدو جل کر، مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ حضرت علامہ بدر الدین نے جب سے یہ شعر آلت کے سنائے، اور اس بدعقیدہ، اس منافق نے سنا، اب وہ کوئی جواب نہ دے سکا، اس پر کوئی بات نہ کر سکا، سیدھے اپنے پیچھے ہٹ گیا اور وہ اپنے منہ لیے چلا گیا۔ حضرات محترم، ہم جو گھروں میں جھنڈیاں لگاتے ہیں یا لائٹنگ جلاتے ہیں، عقیدت و احترام کے ساتھ جلائیں، نیت اچھی ہو، محبت سچی ہو، یقیناً اس کی برکت آپ کو ملے گی۔ آپ کا عمل فضول میں نہیں جائے گا، آپ کا یہ کام بیکار نہیں جائے گا، مگر یہ ہے کہ آپ کی نیت خالص حضور کی محبت ہو، کسی کو دکھانا مقصد نہ ہو، کسی کو دکھانا نہ ہو کہ تیری جو ہے تم نے ایسا جلایا ہے، ہم نے ایسے جلا دیا۔ ارے جس کی جیسی حیثیت ہو ویسے جلائے گا، جس کو جتنی توفیق اللہ نے دی ہے اتنی محبت میں وہ جلائے۔ جو روشنی کا انتظام کر سکتا ہے، سنی دیوانہ خوب انتظام کرے۔ جو انتظام کر سکتے ہیں حضور کی محبت، وہ سب کچھ انتظام کریں، مگر نیت خالص یہ ہو کہ میں اپنے نبی کی محبت میں کر رہا ہوں، میں اپنے رسول کی محبت میں کر رہا ہوں، میں اپنے حضور کی محبت میں کر رہا ہوں، میرا ہر عمل میرے نبی دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے میرے پیارے، جب حضور کی محبت میں کر رہے ہیں، یہ 12ویں کا مہینہ گزر رہا ہے، آپ نمازوں کی پابندی کریں۔ حضور آپ کے ہر عمل کو دیکھ رہے ہیں۔ جب حضور دیکھ رہے ہیں تو حضور یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں۔ آپ کوشش کریں نماز پڑھیں، نماز سے کبھی غافل نہ ہوں، آپ مکمل نماز کا آپ جو ہے اہتمام انتظام کریں، پابندی کریں۔ حضرات، آج اس مہینے میں کثرت سے حضور پر درود پڑھیں، کثرت سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں، کثرت سے آپ نماز کی جو ہے کوشش کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، گھروں میں محفل سجائیں۔ حضرات محترم، اس لیے کسی عاشق رسول نے یہ کہا تھا کہ کون سی گلی ان کی عاشقوں سے خالی ہے،
کون سی گلی ان کی عاشقوں سے خالی ہے، ہر جگہ ہے پروانے شمع ہے مدینے میں، ہر جگہ ہے پروانے شمع ہے مدینے میں۔ اور یہ شعر دیکھیں کہ خوف نہ کر دریا کا، غم نہ کر تلاطم کا، نام مصطفیٰ لکھ کر ڈال دے سفینے میں۔ میرے آقا مولا کا گھر تو ہے مدینے میں، میرے آقا مولا کا گھر تو ہے مدینے میں، ہاں مگر وہ رہتے ہیں، ہاں مگر وہ رہتے ہیں سنیوں کے سینے میں، ہاں مگر وہ رہتے ہیں عاشقوں کے سینے میں۔ حضرات محترم، حضور سے سچی محبت کریں، حضور کی بارگاہ میں خوب درود پڑھیں۔ محبت، چاہت یہ تبھی عروج پر آتی ہے جب مصطفیٰ پہ کھل کے آدمی درود پڑھتا رہتا ہے۔ درود پڑھیے گا، محبت میں اور بیداری آئے گی اور تازگی آئے گی، اور ایمان میں اور جو ہے روشنی اور ایمان کی نورانیت حلاوت آپ کو نصیب ہوگی۔ حضرات محترم، ایسے تو بہت ساری باتیں ہیں، مگر میں آپ کو بس ایک بات عرض کروں، رات میں سوئیں وضو بنا کے سوئیں، حضور پر درود پڑھ کے سوئیں۔ درود پڑھ کے سوئیں گے، یقیناً مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے آپ خوب مالا مال ہوں گے۔ رات میں سوتے وقت ضرور وضو بنا کے سوئیں، اور جو ہے درود پاک پڑھتے پڑھتے آپ رات میں سو جائیں۔ اگر نصیبہ بیدار ہوا، قسمت جاگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہوا، ان کا جو ہے کرم ہو جائے، تو پھر خواب میں آپ کو دیدار بھی نصیب ہو سکتی ہے۔ اس لیے میں آپ سے کہوں گا، ہر غلام، ہر عاشق کو یہ ایک خواہش ہونی چاہیے، آپ جو ہے 2 رکعت نفل نماز پڑھیں، وضو بنائیں، 2 رکعت نفل نماز پڑھیں، اور اس کا ثواب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچائیں، اور پھر درود پاک کثرت سے پڑھتے پڑھتے آپ سو جائیں۔ اور سو جائیں گے، یقین جانیے، آج نہ صحیح کل نہ صحیح پرسوں، آپ اگر معمول بنائے رہیں گے، کبھی نہ کبھی اس مدینے والے آقا کا کرم ہو جائے گا۔ اس سبز گنبد، وہ ہرا گنبد، وہ سنہری جالی، وہ میری آقا کسی دن کرم فرمائیں گے، غلام کے خواب میں آ جائیں گے۔ اس لیے میرے پیارے، ضروری ہے آپ ہر عاشق دل میں ایک خواہش رکھے، کاش میں جیتے جی اپنے نبی کو دیکھ لوں، اپنے رسول کو دیکھ لوں، اپنے آقا کو دیکھ لوں۔ قبر میں جب آئیں گے آقا تو ہمیں دیکھنی ہے، قبر میں آئیں گے تو حضور کی ملاقات ہوگی، دیدار نصیب ہوگی۔ مگر میرے پیارے، یہ بڑے کمال کی بات ہے کہ سنی دیوانہ دنیا میں ہو اور خواب میں میرے مصطفیٰ اس کو اپنا دیدار کروا دیں۔ اب وہ کون دیدار کرے گا؟ وہ کون آنکھیں ہیں جو حضور کو خواب میں دیکھیں گی؟ وہ دیکھنے والی آنکھیں عاشقوں کی ہوتی ہے۔ مصطفیٰ جس غلام کے عمل سے خوش ہوتے ہیں، اسے اپنی دیدار سے شرف یاب کرا دیتے ہیں، مشرف فرماتے ہیں۔ اس غلام کو حضور خواب میں آتے ہیں جو بندہ حضور کی تڑپا کرتا ہے، حضور کی محبت میں بیدار رہتا ہے۔ اس لیے میرے پیارے، مصطفیٰ کی محبت جان ایمان ہے، نبی کی محبت روح ایمان ہے، مصطفیٰ کی محبت
عین ایمان ہے۔ میرے آقا کی محبت یہی شان ایمان ہے، مصطفیٰ کی محبت دلیل ایمان ہے، نبی کی محبت حجت ایمان ہے، حضور کی محبت یہ عین ایمان ہے، حضور کی محبت برہان ایمان ہے، مصطفیٰ کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ عین ایمان ہے، اصل ایمان ہے۔ حضور کی محبت ہے تو دین و دنیا سب سلامت ہیں۔ حضرات مریں حضور کی محبت میں مریں، زندگی گزاریں حضور کی محبت میں گزاریں، اپنے نسلوں کو بھی یہ بتائیں میرے نبی سے تم وفاداری کرو، نبی سے محبت کرو، نبی سے پیار کرو، نبی سے الفت کرو، نبی سے چاہت رکھو۔ دیکھیے دنیا کے ہر عمل آپ کا ایک طرف، حضور کی محبت یہ سب سے اوپر ہے۔ اس لیے ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ دنیا کی ساری چیزیں ایک طرف، لوح و قلم سب ایک طرف، مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا گلے میں ہے تو یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ مصطفیٰ کی محبت ہے تو سب سے بڑی دولت ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، نبی سے تم محبت کرتے ہو ہم تمہارے ہیں۔ یہ لوح و قلم کیا ہیں؟ مصطفیٰ کے ہم ہیں، مصطفیٰ کے تم ہو۔ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں مگر مصطفیٰ کے ہم غلام ہیں تو اسی میں ہمیں فخر ہے۔ نبی کے غلام ہیں، ہمیں اسی پہ ناز ہے، ہونا بھی یہی چاہیے۔ حضرات محترم، اللہ تعالی ہم سب کو مسلک اعلی حضرت پر ہمیں سختی سے قائم رکھے اور عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔